دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان وومن آرمی یونٹ کا نام کس بہادر خاتون کی وجہ سے رکھا گیا ہے اور کس طرح ایک مسلمان عورت نے پورے یورپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا؟ نصیبہ بنت کعب۔ دوستو، ان صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام کعبیہ بنت کعب ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کی وہ پہلی مسلمان خاتون تھیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ یہ اتنی زیادہ بہادر تھیں کہ دشمن ان کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے اور کسی میں ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ خاص طور پر غزوہ احد میں انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ جنگ احد کے دن حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابیہ کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھیں اور مسلمانوں کے لشکر کو پانی پلانے کا کام کر رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اچانک جنگ کا تختہ پلٹ گیا اور مسلمانوں کی جیت شکست میں بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابی اپنے مورچوں کے باہر کھڑے تھے اور اسی دوران کافر دشمنوں کا ایک گروہ اپنی ناپاک تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ان میں سے ایک کافر اپنی ناپاک تلوار سے ان پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی تلوار اور آقا کریم کے درمیان ایک تلوار حائل ہو گئی اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اس تلوار سے بچا لیا۔ جب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو تلوار اٹھائے کھڑی تھیں۔ اب یہ اس کافر سے لڑ ہی رہی تھیں کہ ایک اور دشمن نے پیچھے سے رسول اللہ پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلتے ہوئے دیکھا تو یہ بہت غصے میں آ گئیں اور اپنی تلوار سے اس کافر پر حملہ کر دیا۔ آخر کار حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں کی گردنیں اڑا دیں۔ پوری جنگ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر ان کی حفاظت کرتی رہیں۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آج امارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی ہے۔ ان صحابیہ کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ کافر انہیں لڑتے دیکھ کر ہی وہاں سے بھاگ جاتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمان قذاب کو ختم کرنے کے لیے فوجیں تیار کی تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئیں اور مسلمان قذاب کو مارنے کے لیے نکل پڑیں۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج اس کا گھیراؤ کر چکی ہے تو یہ اپنی فوج لے کر چھپ گیا، لیکن حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈ لیا اور اس پر پہلا وار حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا تھا، جس سے وہ گھائل ہو گیا اور پھر دوسرے صحابہ کرام نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس لڑائی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 11 زخم آئے تھے اور ایک بازو سے بھی محروم ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس عظیم مجاہدہ نے ہار نہیں مانی اور دشمنوں کا خاتمہ کر کے ہی دم لیا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد کے علاوہ جنگ یمامہ، صلح حدیبیہ، فتح مکرمہ اور جنگ حنین میں بھی حصہ لیا اور ایک بہادر جنگجو کی طرح دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔